معین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صرف 2-3 شعر نعت پاک کی سماعت کر لیں۔ فاصلوں کو تکلف اگر ہم سے ہے، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ فاصلوں کو تکلف اگر ہم سے ہے، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے سے تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدر بھٹک جائیں گے۔ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کے اس مقدس جمعہ میں، جسے سید الایام بھی کہا گیا ہے، قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف صورت کی کچھ آیتوں کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان آیات بینات کے تحت حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ نہ جانے لوگ کس طریقے سے گستاخیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کے حوالے سے ہو، اور ابھی فی الحال ایک بہت بڑا مسئلہ
جو قرآن مجید کی آیات بینات کو لے کر کے اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لفظ امی کو لے کر کے جو کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے اور اس کے لیے یہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ کچھ معنی نہیں رکھتا، مگر کہتے ہیں کہ عقل مند را اشارہ کافی۔ اگر آدمی عشق والا ہو، محبت والا ہو، تو پھر ہر چیز آسانی کے ساتھ دل میں اتر جاتی ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور آخر میں مقطع فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ انہوں نے پڑھا ہے اس کا احسان بھی یہ لوگ بھول چکے ہیں۔ پھر بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے کہ یہ سب باتیں ہوتی ہے خالی۔ میں انشاءاللہ الرحمن کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ لوگ انصاف پسند لوگ ہیں، آپ انصاف کر کے بتانا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ انسانیت کی جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، انسان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، کہتے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ حضرات محترم، اس سورت کی ابتدائی ان 2-3 آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، اس کے شان نزول کے حوالے سے دیکھیں تو 2 قول ہیں اس کے۔ ایک قول کے مطابق تو یہ ہے کہ سورہ فرقان کی جب آیت نمبر 60 نازل ہوئی اور جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفاروں نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے، یہ رحمان کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ رحمان وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا، جس قرآن کو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے ہو، یہ قرآن جس نے نازل کیا ہے وہی رحمان ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق یہ کہ کفار مکہ نے جب سورۃ الرحمن اور قرآن مجید کے حوالے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو ان کو یہ شک ہوا کہ شک کیا، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی سکھا رہا ہے اسی کو لا کے بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورت کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ جو سورہ رحمان ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی رحمان جو ہے قرآن کی تعلیم دیتا ہے اپنے محبوب کو، یعنی خود سے بیان نہیں کرتے، خود ساختہ بیان نہیں ہے یا کہیں سے لا کر کے بیان نہیں کرتے۔ جو قرآن ہے یہ جو نازل ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین کے ذریعے سے اسے روانہ فرماتا ہے، بھیجتا ہے اور اللہ کے رسول اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔
سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں 5 چیزیں جو قابل غور ہیں۔ نمبر 1 پر یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بارے الرحمن علم القرآن میں بیان فرمایا۔ دوسری چیز یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبرائیل امین لے کر کے آئے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ تیسری چیز یہ کہ آیات متشابہات جو قرآن میں ہے، قرآن کا ایک حصہ ہے، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اگر آیات متشابہات پر گفتگو ہو تو آج کی پوری تقریر آیات متشابہات پر جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیات متشابہات کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور ایک چیز اور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا۔ فرمایا قرآن مجید میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، فرمایا اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے لباس کی صنعت سکھائی، یعنی لباس زرہ تیار کرنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی، پرندوں کی زبان اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طب کا، تورات کا، انجیل کا علم عطا فرمایا، تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، فرمایا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ کچھ مثال قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب عرض کرنا یہ ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی تعلیم عطا فرمائی، حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا، تورات کا، انجیل کا علم عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی جب بات آئی تو اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اور لوگوں کے حوالے سے فرمایا کہ فلاں کو یہ علم دیا، فلاں کو یہ علم دیا، فلاں کو یہ علم دیا، مگر جب حضور کی بات آئی تو فرمایا کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں تعلیم کون سی ہے؟ قرآن میں کیا چیز ہے کہ اللہ نے سب کو ایک جگہ جمع فرما دیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ کو حکمت والے، علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا گیا۔ ایک جگہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔
ان دونوں آیات میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بے شک آپ کو حکمت والے نے علم والے نے قرآن سکھایا، اور ایک جگہ فرمایا کہ آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ سب کچھ میں کیا ہے؟ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا۔ اور قرآن میں ہے کیا؟ تو فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا مفصل بیان قرآن میں موجود ہے۔ ہر چیز کا مفصل بیان، تفصیلی بیان وہ قرآن میں موجود ہے۔ جو کچھ آپ چاہو دنیا کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، فلکیات کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، جو کچھ بھی آپ علم چاہو، جس چیز کی آپ جانکاری چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے اس کا مفصل بیان، تفصیلی بیان قرآن میں موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کسی کو علم لدنی عطا کیا، کسی کو جانوروں کی بولی سکھایا، کسی کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے اسے چیزوں کی معلومات دی، اس کے نام سکھائے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کے تعلق سے کہا تو جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں ان تمام کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے۔ اور اے محبوب ہم نے آپ کو قرآن سکھا دیا ہے، ہم نے آپ کو قرآن کی تعلیم دے دی ہے، قرآن سکھا دیا ہے۔ جب قرآن پڑھانے والا رحمان ہے اور پڑھنے والا مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، سبحان اللہ، پڑھنے والی ذات مصطفیٰ کریم کی ذات ہو، اور جو سکھایا جا رہا ہے وہ قرآن ہو، جو سکھایا جا رہا ہے وہ قرآن ہو، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہو، تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ان کا علم کتنا وسیع علم ہوگا۔ سورہ رحمان کے حوالے سے میں کچھ باتیں اور آگے عرض کروں گا، لیکن یہاں رک کر ایک چیز، آج کے دور میں ابھی کچھ دن پہلے ایک لفظ امی کو لے کر گئے کہ حضور امی ہیں تو معاذ اللہ ان پڑھ ہیں، معاذ اللہ، یہ جملہ آج بڑا گردش کر رہا ہے ان ناہنجاروں کی طرف سے۔ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہے مصطفیٰ کریم، ہاں پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے مصطفیٰ کریم۔ ایک دو ایگزامپل آپ فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، اہل علم اور اہل فہم لوگ ہیں، اگر میری بات آپ کے سینوں میں رچ اور بس جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ سب نے علماء کرام نے سنا ہوگا، یہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہی لوگ گستاخ لوگ ہیں، یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، حضرت جبرائیل امین غار حرا میں جب قرآن مجید کی ان آیات کو لے کر کے اترے تو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے۔ یہ کہا تھا نا، یہی سنا آپ لوگوں نے علماء کرام سے، کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ۔ اس کا ترجمہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ ترجمہ اس نے کیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب حضور نے فرما دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو جبرائیل کا دوبارہ یہ کہنا کہ اقرا، پڑھیے، جب ایک بار حضور نے فرما دیا، یہی معنی لوگ لیتے ہیں نا، میں اس کا معنی کیا ہوئی بیان کروں گا، لیکن پہلے یہ چیز کہ معنی کیا لیتے ہیں ما انا بقارئ کا، کہ حضور نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جب پڑھنا نہیں جانتے تو جبرائیل امین نے دوبارہ کیوں کہا کہ پڑھیے؟ اگر کسی سے میں کہوں کہ بابا پڑھو، ہندی پڑھو، وہ کہے کہ مجھے ہندی پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں جانتا، اگر میں دوبارہ پھر سے کہوں پڑھو تو ان کی انسلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، بچہ آپ کا ہندی نہیں جانتا، آپ کہیں کہ پڑھو، بچہ کہے میں پڑھنا نہیں جانتا، آپ کہیں نہیں پڑھو، تو دنیا کیا کہے گی؟ نادان ہے کیا؟ بیوقوف ہے؟ دنیا یہی تو کہے گی نا، بیوقوف ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ پڑھنا نہیں جانتا تو دوبارہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، ایک عام بات بتا رہا ہوں میں، دوبارہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا تھوکے گی تمہارے اوپر، مگر جبرائیل وہ فرشتہ جو فرشتوں میں افضل ہے، جو وہی لے کر کے آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پڑھیے،
وہ کہہ رہے ہیں پڑھیے. حضور نے کہا ما انا بقارئ، تو کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے. تیسری بار انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا. جب اتنا کہا تو حضور پڑھنے لگے، اور پڑھے نہیں بلکہ پڑھا دیا سب کو. سبحان اللہ. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی، مگر یہاں رک کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس کا معنی لیتے ہیں ما انا بقارئ، ان کا معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا. جب پڑھنا نہیں آتا تو پھر جب دوبارہ تیسری بار کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو پھر حضور پڑھے کیسے؟ ہے دو تین باتیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر پڑھنا نہیں جانتے تو جبرائیل امین نے دوبارہ کیوں کہا پڑھیے؟ جب دوبارہ بھی نہیں پڑھے تو تیسری بار کیوں کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے؟ اور جب کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو حضور نے پڑھا. یہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، یہ وہ نالائق لوگ بھی بیان کرتے ہیں. صحیح ہے نا؟ وہ لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ جب تیسری بار جبرائیل امین نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو حضور نے پڑھا. تو جب دوبارہ کہا کہ پڑھیے، حضور نے کہا پڑھنا نہیں جانتا تو پھر تیسری بار پڑھے کیسے؟ سوچنے والی بات ہے نا. جب مجھے ہندی نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، آپ کہیں مولوی صاحب پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. دوسری بار کہا پڑھیے، میں نے کہا پڑھنا نہیں جانتا. تیسری بار کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں انگلش. تو ایک ہی وقت میں چند ہی لمحوں میں انگلش آ بھی گئی مجھے. ہاں تم تو کہتے ہو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر پڑھے کیسے؟ پڑھے کیسے؟ تو پتہ یہ چلا ما انا بقارئ کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو، اس کا ترجمہ کچھ اور ہے. اس کا ترجمہ اگر سننا ہے تو تمہیں بریلی کے تاجدار سے وابستہ ہونا ہوگا. اس کا ایگزامپل میں آپ کو دوں، قرآن مجید میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابل تھا نا. سنے آپ نا؟ حضرت حابیل کو قابل نے قتل کیا، یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہے. تو حضرت حابیل کو جب وہ قتل کرنے لگا تو پہلے کہا، قرآن مجید میں موجود ہے ما انا بباسط یدی الیک، ہے نا. اس نے کہا قابل نے کہ میں تمہیں مار دوں گا، قتل کر دوں گا. تو حضرت حابیل نے کیا کہا؟ ما انا بباسط یدی الیک، ما انا بباسط. کیا فرمایا؟ کہ اگر تم مجھے مارو تو بھی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کیا کہا؟ کہ میں ہاتھ. ما انا بباسط اور ما انا بقارئ. ایک طرف حضور نے کہا فرمایا ما انا بقارئ، اور ایک طرف قرآن میں ہے کہ حضرت حابیل نے کیا کہا؟ ما انا بباسط. دونوں کو دیکھیں، اگر ما انا بقارئ اور ما انا بباسط دونوں کو آپ ایک جگہ رکھ کر کے دیکھیں گے تو ما انا بباسط کا ترجمہ اگر یہ ہوگا کہ اگر تم مجھے مارو تو بھی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو ما انا بقارئ کا ترجمہ یہ ہوگا تم اگر پڑھاؤ تو بھی میں نہیں پڑھوں گا. یعنی مجھے مارنا تو آتا ہے مگر ماروں گا نہیں، مجھے پڑھنا تو آتا ہے مگر پڑھوں گا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے بھائی ایک آدمی کو تیرنا آتا ہے، ٹھنڈی ہے، کہے گا میں نہیں تیروں گا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تیرنا نہیں آتا. تیرنے آنا الگ بات ہے، نہیں تیرنا یہ الگ بات ہے. کسی کو بلڈنگ بنانا آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نہیں بناؤں گا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ اسے بلڈنگ بنانا نہیں آتا ہے. آنا اور ہے، نہیں کرنا اور ہے. حضرت حابیل نے کیا کہا؟ ما انا بباسط، کہ میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حابیل کو مارنا نہیں آتا تھا، ہاتھ اٹھانا نہیں آتا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ آتا تو ہے مگر اٹھاؤں گا نہیں. حضور فرمایا ما انا بقارئ، پڑھنا آتا تو ہے مگر پڑھوں گا نہیں. اور جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق تو پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات ذہن میں اتر رہی ہے؟ اب وہ لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا، نادان، قرآن کی اس آیت کو ایک طرف رکھ اور حضور کے فرمان کو ایک طرف رکھ
جو اس سینٹنس کا جو ترجمہ ہوگا وہی ترجمہ اس جملے کا بھی ہوگا. اگر اس جملے کا معنی یہ ہوگا کہ مجھے مارنا تو آتا ہے مگر ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں, تو اس جملے کا ترجمہ بھی یہی ہوگا, مجھے پڑھنا تو آتا ہے مگر پڑھوں گا نہیں. جب تم کہو گے اللہ کے نام سے پڑھو تو میں پڑھنا شروع کر دوں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. بڑی لمبی بات, اس پر گفتگو بھی آگے انشاءاللہ ہوگی. میں نے پہلے کہا کہ اس کے لیے ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کچھ نہیں ہے. ابھی تو صرف یہ ایک لفظ امی پر ہی میری سوچ یہ ہے کہ کئی گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے. امی کا معنی کیا ہے, امی کا لغوی معنی کیا ہے, امی آیا کہاں سے ہے, کہتے کسے ہیں, تو اس پر گفتگو ہو تو کئی گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا کہ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ گستاخی ان کی اتنی خطرناک ہے کہ پھر وہ اعلیٰ سرکار نے کہا ہے نا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ایسے نہیں کہا ہے. ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, یہ مروت وہ لوگ کریں گے جو ان کا کھاتے ہیں. یہ اچھے لوگ نہیں کر سکتے بابا, صحیح بتا رہا ہوں میں. یہ اچھے لوگ قطع نہیں کریں گے جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے. ایسے غداروں کی مروت نہیں کریں گے. مروت وہی کرے گا جو چائے کی دکان میں بیٹھ کے چسکیاں لیتا ہوگا, ہاں, جس کو ساتھ رہنے کی عادت پڑ گئی ہوگی کہ ہم کو اچھا بھی لینا ہے اور خراب بھی لینا ہے. اچھے لوگ نہیں کریں گے. اب رہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدعو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف بیان فرمائی ہے. کوئی بات قرآن سے باہر ابھی تک تو نہیں ہے, قرآن کی روح سے بیان کر رہے ہیں, ہے نا. یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی بھی گستاخی کر دی ہے. اب اس پر گفتگو کرو تو پھر لمبی بات ہو جائیں گی نا. یہ تو قرآن کو بھی نہیں چھوڑے تو بابا یہ کہاں کے رہے دین میں, ہاں, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اور جو ان سے جڑیں گے وہ بھی نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر, وہ بھی بنا جو ہے پیندی کا لوٹا بولتے ہیں نا, وہ بھی لڑکتے رہیں گے کبھی یہاں سے کبھی وہاں. وہ ایک کہاوت ہے دھوبی کا کتا, ہاں, کتا نہیں وہ کتا ہے, دھوبی کا کتا, گھر کا نہ گھاٹ کا, ہے کہ نہیں ہے. کتا معلوم آپ لوگوں کو, وہ اتنی لکڑی ہوتی ہے جو دھوبی گھاٹ میں دھوبی اس سے کپڑا دھوتے ہیں, ہے نا. اتنی لکڑی ہوتی ہے دھوبی گھاٹ میں, اس سے کپڑا دھوتے ہیں. وہ دھوبی کیا کرتے کہ رات کو اگر کتا وہاں چھوڑ دے تو اٹھائے لے کے چلے جائے, اور گھر لائے تو بھاری چیز کو گھر لاؤ پھر دوسرے دن پھر واپس لے جاؤ. تو وہ کیا کرتے تھے کہ راستے میں کئی جنگل میں اس کو چھپا دیتے تھے. تو وہ کتا نہ دھوبی گھاٹ میں رہ پاتا تھا اور نہ گھر پہ جا پاتا تھا. تو محاورہ بن گیا کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. وہی حال آج ایسے لوگوں کا ہو گیا ہے کہ جو ادھر بھی کھا رہے ہیں ادھر بھی کھا رہے ہیں. ہاں, ان کا حال اس کتے کی طرح, نہ یہاں رہیں گے اور نہ وہاں رہیں گے. قیامت میں بھی وہی حال ہوگا, بھٹکتے پھریں گے ادھر سے ادھر. ہاں, عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نبی کی تعریف و توصیف بیان کی ہے. ابھی بات شروع ہی نہیں, اپنی بات تو بڑی لمبی جانی ہے. آیت کریمہ میں کیا کیا ہے, تعریف بیان فرمایا. کیا فرمایا, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدعو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. ابھی اور آیت لمبی ہے. اس کا مفہوم سنیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو نبی کہہ کے پکار رہا ہے, سبحان اللہ. رسول کہہ کے کہہ رہا ہے, سبحان اللہ. ہاں, رسول, لفظ رسول سے خطاب فرما رہا ہے. کیا فرمایا, الذین یتبعون الرسول النبی الامی. رسول بھی کہا, نبی بھی کہا, امی بھی کہا, ہے نا. پھر فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یعنی انجیل میں بھی اور تورات میں بھی آپ کا ذکر ہے, سبحان اللہ. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں, برائی سے منع فرمانے والے ہیں. ویحل لہم الطیبات,
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ جملے پر آپ کو غور کرنی ہے. فرمایا پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں، اور جو گرتے ہوئے لوگ ہیں انہیں سہارا دینے والے ہیں، ان کی تکلیف کو دور کرنے والے ہیں. پوری آیت کو دیکھیں آپ. اس آیت پر بھی بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، وقت نہیں میرے پاس، کم وقت میں بہت ساری باتیں عرض کرنی ہے. وہ یہ کہ اس آیت میں نبی کی تعریف بیان ہو رہی ہے. رسول کہا جا رہا ہے، نبی کہا جا رہا ہے، امی کہا جا رہا ہے. آپ کا ذکر تورات میں ہے، انجیل میں ہے، تعریف بیان کی جا رہی ہے. اچھائی کا حکم دینے والے ہیں، بھلائی سے منع فرمانے والے ہیں، ہے نا. اور فرمایا کہ حلال چیزوں کو پاک کرنے والے ہیں، حرام چیزوں کو ناپاک کرنے والے ہیں، اور تکلیفوں کو لوگوں کے دور کرنے والے ہیں. پوری آیت میں تعریف ہو رہی ہے حضور کی، اور یہ کہتے ہیں کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہیں، رسول ہیں، قرآن تورات میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، جو ہے برائی سے منع کرتے ہیں، اور ایسے ہی بیچ میں امی کا ذکر کہہ کے کہیں گے کہ اللہ یہ فرمائے گا کہ وہ معاذ اللہ جاہل بھی ہے. سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں وہ بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اچھا انسان ہے، جاہل بھی ہے، تو یہ اس کی تعریف ہوئی؟ یہ اس کی تعریف ہوئی؟ میں اگر آپ سے کہوں ایگزامپل کہ بھائی آپ مجھ سے کہیں کہ ہمارے حضرت بڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ اچھی تقریر کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، سب کچھ ہے ماشاءاللہ، جاہل بھی ہیں، یہ تعریف ہوئی نبی کی؟ یہ تعریف ہے کسی کی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ رسول ہیں، نبی ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، تورات میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، حرام چیزوں کو جو ہے ناپاک کرتے ہیں، حلال چیزوں کو پاک کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جاہل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں امی کا معنی جاہل نہیں ہے، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے. امی کا معنی ہے کیا؟ اس کو آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ. یہاں رک کر ایک بات اللہ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو، حرام چیزوں کو ناپاک کرنے والے ہیں. سوچ میں پڑ جاتے ہیں ہم لوگ کہ بابا جو چیز پاک ہے اس کو حلال کرنا ہے، وہ تو پہلے ہی پاک ہے، اور جو چیز ناپاک ہے اسے حرام کرنا وہ تو پہلے ہی ناپاک ہے. جو چیز پاک ہے اسے حلال، جو چیز ناپاک ہے اسے حرام. کون؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ نبی کرتے ہیں. یہ قرآن ہے، میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں. جو چیز پاک ہے اسے حلال سے مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیز پاک تو ہے مگر حلال ہوگا یہ حرام، یہ میرے مصطفیٰ فرمائیں گے. یہ چیز پاک تو ہے مگر حرام ہوگا تمہارے لیے یا حلال ہوگا، یہ میرے مصطفیٰ کا کردار بتائے گا. لب کھل گئے، چیز پاک ہے، مصطفیٰ کہتے حرام ہے تو شریعت میں وہ چیز حرام ہے. اور چیز ناپاک ہے، مصطفیٰ کے لب کھل گئے، مصطفیٰ کہتے یہ چیز حرام ہے، ساری دنیا ایک طرف، وہ چیز حرام ہے ہمارے لیے. مصطفیٰ کی شان و عظمت کو سننے والوں سمجھو تو ذرا صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح. جو چیز پاک ہے اللہ فرماتا ہے پاک تو ہے مگر اسے حلال کرنے والی ذات مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. بہت سارے اگزامپل. سونا حرام ہے مرد کے لیے، حضور نے فرما دیا میرے سراقہ کے لیے حلال ہے تو حلال ہے. سونا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولے نا آپ لوگ. سونا حرام ہے نا مرد کے لیے؟ سراقہ بھی مرد ہے، سراقہ بھی ایک مرد ہے. حضور نے کہا سب کے لیے حرام، تمہارے لیے حلال. حلال ہوگا. کسی نے کہا حضور میری نماز کا یہ مسئلہ ہے، کہا ٹھیک ہے سب کے لیے اور مسئلہ ہے، تیرے لیے کچھ اور مسئلہ ہے. کسی نے کہا حضور میں غریب ہوں، فدیہ دے نہیں سکتا، 60 روزے رکھ نہیں سکتا، غریبوں کو کھلا نہیں سکتا. حضور نے کہا صدقے کے کھجور آئے جا بانٹ دے، یہ تیرے لیے ہے. تو جو چیز حلال، جو چیز پاک ہے، مصطفیٰ چاہے تو حلال ہے، مصطفیٰ نہ چاہے تو حرام ہے. اور یہ قرآن سے ہے.
پھر بھی لوگ کہتے کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں ہے، قرآن کو پڑھا ہے۔ اب اسی پہ گفتگو اگر کروں، بڑی لمبی گفتگو اس پہ ہو جائے گا، وقت کافی ہو چلا ہے۔ امی کا ذکر ہے نا، میں نے پہلے کہا وقت بہت کم ملتا ہے، اور کم وقت میں بہت ساری باتیں وہ بیان سے بات، میں کتنی بھی اسپیڈ پکڑ لوں مگر وہ ہوتا نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ امی کو لے کر کے آج لوگ پگلا ہیں، کہتے ہیں امی کا معنی ان پڑھ ہے، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ امی کا معنی کیا ہے، اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں امی کا معنی کیا ہے، تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں امی کا معنی ہے بے پڑھے۔ کیا فرمایا؟ بے پڑھے مطلب کیا؟ تو فرمایا کہ حضور دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، دنیا میں کوئی حضور کا استاد نہیں ہے، استاد ہے کون؟ تو قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، حضور کا استاد کوئی دنیا والا نہیں ہے، حضور کا استاد میرا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ حضور کا استاد ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا اپنے محبوب کو، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اگر حضور کا دنیا میں کوئی استاد ہوتا تو کل کو وہ کہتا تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ میرا شاگرد ہے، یا وہ میرا شاگرد تھا، ان کو میں نے پڑھایا تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، دنیا میں میرے محبوب کا کوئی استاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے میرے محبوب کو سب کا استاد بنا کر کے بھیجا ہے۔ معلم انسانیت اللہ نے ان کو بنا کر کے بھیجا ہے، کائنات کا انسان کا استاد، سب کا استاد اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم کسی غیر سے جو دنیا میں رہنے بسنے والے ہیں ان سے نہیں پڑھے، اگر پڑھا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھا ہے۔ ایک چیز اور، اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، پھر فرمایا خلق الانسان۔ آپ لفظ پہ غور کریں، پہلے رحمان، پھر قرآن، پھر خلق الانسان، ہے نا، پہلے رحمان پھر قرآن اور پھر فرمایا انسان کو پیدا کیا، نہیں فرمایا؟ یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے کسی کو، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے، پیدائش انسان سے پہلے اللہ نے قرآن کسی کو سکھایا ہے، اور جب قرآن سکھایا ہے تو قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول، وہ رسول آئے ہیں، اور جو رسول ہوتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک چیز اور، اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ لفظ رحمان سے ذکر کیا، اللہ کے اور بھی صفاتی نام ہیں، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ستار بھی ہے، اور بھی صفاتی نام ہے، مگر اللہ نے کیا فرمایا الرحمن، اس نام کے ساتھ فرمایا علم القرآن۔ کیا مطلب؟ جب بچہ کہیں پڑھتا ہے استاد ڈانٹتے بھی ہیں، ڈپٹتے بھی ہیں، جھڑکتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، مگر اللہ نے کیا فرمایا رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی میں میرے محبوب کو قرآن سکھا رہا ہوں تو اپنی رحمانیت کے ساتھ رحم فرماتے ہوئے میرے محبوب کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اب اسی پر گفتگو ہوتی رہے تو بات بڑی لمبی ہو جائیں گے۔ لفظ امی کا ترجمہ اس کا معنی نے بتایا نہیں، اس پر بھی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اور 40 تک تو بات پہنچ گئی اپنی۔ عرض پھر انشاءاللہ کبھی اس کے بارے میں گفتگو ہوں گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ جب سکھانے والی ذات اللہ کی ہے تو کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ ایک ایگزامپل، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے ہیں نا، فرشتوں سے کہا تھا تم بتاؤ فلاں کے بارے میں، نہیں جانتا، تم بتاؤ نہیں معلوم، آدم سے کہا کہ تم بتاؤ، آدم نے سب کے نام بتا دیے۔ تو اگر آدم کو چیزوں کی تعلیم اللہ دے تو آدم کے علم کا یہ عالم ہے،
جس مصطفیٰ کو اللہ قرآن کی تعلیم دے، مصطفیٰ کے علم کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سارا کچھ اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اس کی تعلیم دے دی۔ اب اس میں یہ ان پڑھ قسم کے جاہل لوگ، ابو جہل قسم کے لوگ، یہ لوگ جو کہتے وہ ان پڑھ تھے، نادان، تم کو پتا ہے اللہ نے کیا کیا تعلیم دی، اللہ نے کیا کیا سکھایا؟ اللہ تو کہہ رہا میں نے سب کچھ سکھا دیا، میں نے سب کچھ کی تعلیم دے دی، جو کچھ نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کی تعلیم دے دی۔ اور یہ ملا کہہ رہا ہے کہ نبی ان پڑھ تھے، تو معاذ اللہ ہم اللہ کی بات کو مانے کہ ملا کی بات کو مانے ہیں؟ تو اللہ کی بات کو اگر ماننے والے ہو تو یہی جانو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے خزانوں کا، ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ اب رہی بات کے تعلق سے، کا امی جو ہے یہ سے آیا ہے۔ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے ابتدا، مرکز، محور یا نکلنے کی جگہ، یا جہاں سے سب پھیلیں، جہاں سے شاخیں نکلیں، اس جگہ کو کہا گیا۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ شہر کو القرآن کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ القرآن، تمام شہروں کی ماں ہے نا، القرآن کہا گیا نا۔ تو مکہ مکرمہ کو القرآن کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں سب سے پہلی بستی، سب سے پہلا شہر، سب سے پہلی جگہ جہاں پر بنیاد ڈالی گئی وہ مکہ مکرمہ ہے، اور وہیں سے زمین پھیلتی گئی آج جہان آباد ہے۔ تو اس شہر سے زمین کی ابتدا ہے، اس لیے اسے القرآن کہا گیا ہے۔ زمین کی ماں، کرۂ ارض کہتے ہیں اس کی ماں، زمین کی ماں یا شہر جو بھی کہہ لیں آپ۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو الکتاب کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ الکتاب، کتاب کی ماں۔ کیا وجہ ہے؟ الکتاب کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوح محفوظ ہے نا، لوح محفوظ سے کتاب نازل ہوئی ہے، اور اسی جگہ سے، وہی جگہ اس کا محور ہے، ابتدا ہے، شروعات ہے، اور قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہے۔ تو کہا الکتاب، کتاب کی یہاں سے شروعات ہے، یہاں سے ابتدا ہے، یہی مرکز ہے، یہی محور ہے، یہی ابتدا ہے۔ اسی طریقے سے حضور کو امی کہا گیا کہ جو کچھ شرف، جو کچھ فضیلت، جو کچھ بزرگی، جو کچھ بھی عزتیں ہیں وہ سب کا سب مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے ہے، اس لیے مصطفیٰ کریم کو عزت کا، شرف کا مرکز و محور کہا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مصطفیٰ کو امی فرمایا، سبحان اللہ۔ جو کچھ شرف ملنی ہے، جو کچھ عزتیں ملنی ہے، جو کچھ ملنا ہے وہ سب مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی، وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور سادہ امی بھی ہیں کہ تمہیں جو کچھ ملنا ہے عزت شرف وہ انہی کے صدقے میں تمہیں مل سکتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب رہی بات کہ امی، میں نے کہا کہ سے آیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ہے، ہم لوگ اپنی زبان کیا کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں۔ یعنی انسان کا جو مرکز ہے، جو محور ہے، جہاں سے ابتدا ہے، جہاں سے شروعات ہے، وہ ماں کا پیٹ ہے، وہ ماں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو امی کہا کہ انسان
कायनात में बसने वाले लोग जो कोई भी हैं, जिनको जो कुछ भी मिलना है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम से शुरुआत है, उनके जरिए से है। वही मरकज है, वही महबर है, वही इब्तिदा है, वही शुरुआत है। फजीलत चाहिए मुस्तफ़ा से लो, शरफ चाहिए मुस्तफ़ा से लो, बुजुर्गी चाहिए मुस्तफ़ा से लो, हराम और हलाल की तमीज चाहिए मुस्तफ़ा से लो। ये तो इंसान है, हम लोग मुसलमान है यार। अंग्रेज भी कहते हैं कि हमने आसमान के ताल्लुक से जाना नहीं था कि आसमान में सूरज हैं तो कैसे हैं, सितारे हैं तो कितने हैं, फलकियात का इल्म है तो कैसा है। ये सारा कुछ मिला है तो ये हमें हदीस मुस्तफ़ा से मिला है। जमीन का इल्म हो, मादनियात का इल्म हो, मुआशियात का इल्म हो, फलकियात का इल्म हो, जमादात का इल्म हो, हैवानात का इल्म हो, नबातात का इल्म हो, जो कुछ भी है गैर कहते हैं ये मुस्तफ़ा करीम के सदक़े उनके जरिए से है। मगर आज का वो मुल्ला जो कलमा पढ़ता है बज़ाहिर वो कहता है नबी अनपढ़ है, नादान जो गैर है वो कहता है कि हमें सब कुछ नबी के सदक़े मिला है। तो उन गैरों से भी गया गुजरा है जो मुस्तफ़ा करीम की शान में गुस्ताखियां करता नजर आ रहा है। बहुत सारी बातें, जो कुछ भी इल्म है वो सब का सब कहां से है। एक एग्जाम्पल देके तकरीर खत्म, बात बड़ी लंबी हो गई। एक बहुत शॉर्टकट में, कुत्ता अगर बर्तन को चाट ले, है ना, आप साइंसदान से पूछें कितनी बार धोने का हुक्म है, कितने साबुन से रगड़ने का हुक्म है, साइंसदान से पूछें, वो अब आपको बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। वो भी कैसे, वो बताता हूं मैं, वो आज बताएंगे। मुस्तफ़ा करीम ने आज से 1450 साल का ज़माना अरसा पहले बता दिया कि कुत्ता अगर किसी बर्तन को चाट ले तो मिट्टी से उसे रगड़ दो, उसके सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे, जरासीम खत्म हो जाएंगे। आज तहकीक करते करते साइंसदान कहते हैं वाकई मिट्टी में वो चीज है कि अगर जमीन मिट्टी से बर्तन को रगड़ दो, कुत्ते के जो छोटे जरासीम होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। वो आज कह रहा है कहां से पाया, तो कह रहा है कि हमें ये जो कुछ मिला है ये हदीस मुस्तफ़ा से मिला है। सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्तफ़ा करीम के इल्म का एतराफ़ करता नजर आ रहा है। और आज ये कलमा पढ़ने का, बज़ाहिर कलमा, इनको कलमा को भी हम नहीं कहते, बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले ये कहते हैं कि माज़अल्लाह मुस्तफ़ा करीम अनपढ़ थे। और यही वजह है आज गुस्ताखियां जो हो रही ना गैरों की तरफ हमारे ऊपर, ये हमारे अंदर छुपे हुए उन बदमाश डाकों की वजह से है। सही बता रहा हूं मैं, मेरी बात बुरी लग रही है बहुत से लोग हैं ऐसा कैसा, ऐसा ही है। आप तारीख पढ़ो, इससे पहले कभी शान मुस्तफ़ा में गुस्ताखी नहीं हुई है। हुई है? नहीं हुई है। जब जब इन लोगों ने गुस्ताखी करना शुरू की तो गैरों के मुंह खुलते नजर आए, तब गैरों के मुंह खुलते। आज हम लोग परेशान हैं, इसके मुंह को बंद करें, उसके मुंह को बंद करें। अरे जो अपने अंदर छुपा बैठा है पहले इनको ढूंढो, पहले इनसे रिश्ता तोड़ो, पहले इनसे नाता तोड़ो। ये ऐसे कीड़े हैं कि ये कैंसर की तरह है, तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगे। बाहर की बीमारी हो बाबा, उसको कट करके बाहर फेंका जा सकता है, अंदर जो बीमारी हो ना वो जल्दी पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो हाल के अंदर का पूरा बॉडी, अंदर की पूरी बॉडी खत्म होती नजर आती है। ये हमारे अंदर छुपे हुए वो जरासीम है, वो कैंसर के कीड़े हैं जो सुन्नियत को खोखला करते नजर आ रहे हैं। इनसे पहले रिश्ता तोड़ो, इनसे दूर रहो अगर ईमान बचाना चाहते हो। आज सरकार ने फरमाया आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इसलिए बचिए, गुस्ताख रसूल से हमारा कोई लेना देना न कल था, न आज है, न सुबह क़यामत तक रह सकता है। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक
ادا نہ ہوا. اس لیے مصطفیٰ کریم سے محبت کی. بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوں گی. ایک دو اعلان بڑی جلدی کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ ایک آدمی بہادر پور سے آیا ہوا ہے اپنی بیٹی کو لے کر کے. بوڑھے شخص ہیں تو چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, سخت تکلیف میں ہیں. سبھی حضرات سے گزارش کہ آپ حضرات تعاون کریں اور ثواب دارن حاصل کریں. اسی طریقے سے جو ہے رائے پور کنڈاری ضلع جلگاؤں سے کچھ لوگ آئے ہوئے مسجد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے چندے کے حوالے سے. تو مسجد کا کام شروع ہے. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تعاون کریں اور ثواب دارن حاصل کریں. اسی طریقے سے اپنے ساکلی کے پاس سرساڑ گاؤں ہے, وہاں سے تعمیری کام مسجد کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. جو بھی سریا اینٹ بالو اس میں دینا چاہتے ہیں آپ لوگ تعاون کریں اور ثواب دارن حاصل کریں. بولنے کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.